مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کورونا کی چوتھی لہر کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں کو کامیابی نہ مل سکی۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، ایک روز میں مثبت کیسز کی شرح 8.61% ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 مریض دم توڑ گئے، 4,858 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ کراچی والوں کی ویکسینیشن کے لیے ہر ضلع میں ایک ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز کو 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈاؤ اوجھا کیمپس، سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال، خالد دینا ہال، جی پی ایم سی لیاری جنرل اسپتال، سندھ گورنمنٹ اسپتال ملیر اور سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں اب 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت دستیاب۔ ویکسینیشن کے لیے قطار میں کھڑے ہونے کا کیسے کہا؟ کراچی گلشن معمار کے ویکسینیشن سینٹر کے باہر پیپلز پارٹی علاقائی عہدیدار بابو عبدالخالق مرزا آپس سے باہر، سیکیورٹی گارڈ پر تشدد، پی پی عہدیدار کو بیٹے کا لائن میں لگنا پسند نہ آیا۔ کراچی میں قانون صرف غریبوں کے لیے، ڈیفنس خیابان شہر میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی اسلم خان نے کھلے عام لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی۔ ایم این اے اسلم خان کے گھر بیٹے کے ولیمے کی تقریب، گھر کے باہر گاڑیوں کی قطار، گھر کے اندر مہمانوں کی بھرمار۔ کہ لاک ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو، اپنی معیشت کو بچا لیں گے، اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی، جو پھر دہاڑی دار ہے، خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا لاک ڈاؤن میں؟ ایس او پیز کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا۔ ماسک پہننے سے ساری دنیا کا بھی یہ تجربہ ہے کہ 60-70% چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کی۔ وزیر اعظم کسی صورت مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں، دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ بھارتی وائرس تیزی سے پھیلتا ہے، عوام ماسک پہنے، لیکن سندھ حکومت لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو بھوکا رکھنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کا بچوں اور اساتذہ کی ویکسینیشن نہ ہونے تک اسکول بند رکھنے کا بھی اعلان۔ اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں، اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے۔ تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز پر اسلام آباد کی 27 سے زائد گلیاں مکمل سیل۔ ڈی سی اسلام آباد کے حکم نامے پر وائرس پھیلنے والے علاقوں کو مکمل بند کر دیا۔ 2000 مثبت کیسز پر 6000 گھروں کے مکین، گھروں تک محدود۔ ایک نہیں، دو نہیں، 24 گھنٹوں میں 3 لڑکیاں اغوا ہو گئیں۔ تینوں واقعات اسلام آباد سے رپورٹ۔ تھانہ سہیلہ کی حدود میں نامعلوم افراد نے 20 سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا۔ تھانہ رمنہ کی حدود سے 14 سالہ بچی اغوا۔ تھانہ ترنول کی حدود سے بھی نامعلوم افراد 17 سالہ لڑکی کو ساتھ لے گئے۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ چھٹیاں ختم، پڑھائی شروع۔ پنجاب میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس کا عمل شروع ہو گیا۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی اسکولز میں پرائمری تک تعلیم یکساں نصاب کے تحت دی جائے گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کا راج۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آج بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے وفاقی دارالحکومت میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ اگلے 24 گھنٹوں میں بھی بادل کراچی پر سایہ کیے رہیں گے۔ صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی سے شہریوں کے چہرے کھل گئے۔ ملک کے 68 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان، راجر پور میں انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ رحیم یار خان، لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ، راولپنڈی اور اوکاڑہ میں بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
اسلام آباد میں سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل کا معاملہ، وزیر اعظم کا تحقیقات جلد مکمل کرنے کا حکم۔ ادھر آئی جی اسلام آباد نے بھی نور مقدم قتل کیس میں کسی بھی قسم کے دباؤ کی نفی کر دی، خواتین اور بچوں کے خلاف مظالم کا سدباب کرنے کا عزم۔ کراچی میں لاک ڈاؤن، پولیس کے سخت ناکے، وارداتیں پھر بھی جاری۔ بلاول کالونی سیکٹر 5E میں ملزمان پرندوں کی دکان سے نوٹوں سے بھرا لاکر لے اڑے، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل۔ شہباز شریف نے پارٹی سے مستعفی ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ نون لیگ ہمارا گھر ہے، بڑی محنت سے نواز شریف نے بنایا۔ نواز شریف میرے قائد ہیں، تمام معاملات پر مشاورت کرتا ہوں۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں افواہوں کو رد کر دیا، کہا اس وقت عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ عمران صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ جیسے بہروپیے سے نجات قوم اور ملک کی ضرورت ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا عمران صاحب الیکشن کمیشن کے اختیار اور غیر جانبداری کو آپ نے تباہ کیا۔ امریکہ میں جیتا ہوا ورلڈ کپ کشمیر فروشی میں تبدیل ہو گیا۔ نواب شاہ زرداری چوک پر پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کا گندے انڈوں اور ٹماٹروں سے استقبال، بزدلانہ حملہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کیا، حلیم عادل شیخ کا الزام۔ گورنر سندھ کی نواب شاہ میں حلیم عادل شیخ پر حملے کی مذمت، عمران اسماعیل کہتے ہیں حلیم عادل کو کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر ہوگی۔ آپ نے الزام لگایا سہیل سیال پر، آپ نے الزام لگایا مجھ پر کہ میں نے آپ کے اوپر کوئی حملہ کرایا۔ ہم تو حملے سے بچاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ صوبائی وزیر نواب تیمور تالپور نے حلیم عادل شیخ پر حملہ ڈرامہ قرار دے دیا، کہا حلیم عادل شیخ آئے روز حملوں کے ڈرامے رچا کر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر اسمبلی کے 9 منتخب اراکین آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹیکنوکریٹ، علماء اور بیرون ملک کشمیریوں کی مخصوص نشستوں پر پولنگ بھی آج ہوگی۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ کشمیر پریمیئر لیگ رکوانے کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ کی ایک اور سازش، آئی سی سی سے رابطہ کر لیا۔ کشمیر لیگ کے خلاف خط تحریر، کشمیر لیگ متنازع علاقے میں ہو رہی ہے، اجازت نہ دی جائے۔ کشمیر ایشو پر پاک بھارت جنگیں ہو چکی، خط کا متن۔ کشمیر پریمیئر لیگ پاکستان کرکٹ بورڈ نے منظور کیا ہے۔ لوکل ٹورنامنٹس کی منظوری یا غیر منظوری سے آئی سی سی کا کیا تعلق؟ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ترجمان کا کرارا جواب۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے خط پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف سامنے آ گیا۔ پی سی بی نے کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے جو این او سی جاری کیا وہ آئی سی سی کے علم میں ہے۔ آئی سی سی نے ممبر ممالک کو کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت کی اجازت دی۔ منظور شدہ ایونٹ پر آئی سی سی کو کوئی اعتراض نہیں۔ What a shot. Andrew Fletcher. گیانا کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا T20 بارش کے باعث منسوخ۔ ٹاس کے بعد صرف 1.2 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ قومی کرکٹ ٹیم کو 4 میچوں کی سیریز 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ہمارے وہ پالیسی جو ہے وہ پیسفل سولوشن ہے، کیونکہ افغانستان میں آزاد افغانستان میں انڈیپینڈنٹ افغانستان میں ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہو، انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت ہو۔ ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین نے افغانستان میں آزاد حکومت کا مطالبہ کر دیا۔ جی ٹی وی کے پروگرام 7 سے 8 میں خصوصی گفتگو، طالبان پالیسی امن پالیسی قرار، کہا طالبان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، طالبان خواتین کو تعلیمی حقوق ملنے کے حامی ہیں۔
اسماعیل ہانیہ ایک بار پھر حماس کے صدر منتخب ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی صدارت کے لیے اسماعیل ہانیہ کو 2025 تک حماس کی کمان مل گئی۔ ترکی میں خوفناک آگ نے وسیع علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ 5 دنوں سے جاری وسیع پیمانے پر آتش زدگی کے باعث 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جنگلات کے ساتھ مکانات اور دیگر املاک خاکستر ہو گئے۔ آگ کئی ساحلی علاقوں تک پہنچنے سے سیاحوں اور مقامی افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ برطانوی شہر یارکشائر کی پہچان کولنگ ٹاورز کو زمیں بوس کر دیا گیا۔ 1960 میں قائم کیے گئے کولنگ ٹاورز کے انہدام کو ہزاروں برطانوی شہریوں نے دیکھا۔ پسندیدگی